learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. सूरह आल इमरान आयत 36। फलम्मा, फिर जब वज़अतहा, उसने जन्म दिया, कालत, कहने लगी, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी वज़अतुहा, जन्म दिया है मैंने, उनसा, लड़की को। फिर जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो कहा, ए मेरे रब, मैंने तो लड़की को जन्म दे दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ये कहकर माजरत कर रही हैं कि अगर लड़का होता तो वो अल्लाह ताला के घर की खिदमत अच्छे तरीके से करता। वल्लाहु, और अल्लाह, आलमू, खूब जानता था, बिमा वज़अत, जो उसने जन्म दिया। अल्लाह ताला तो खूब जानते थे कि उसने किसको जन्म दिया है। उसे तो उस वक्त भी इल्म था जब उनकी वालिदा को भी इल्म नहीं था। वलैसा, और नहीं है, अज़्ज़करु, लड़का, कल उनसा, लड़की की तरह। लड़के में वो फितरी कमजोरियां नहीं होती जो लड़की में होती हैं। लड़के के ऊपर पाबंदियां भी नहीं होती जो लड़की पर होती हैं। ये बात इसलिए कही गई कि लड़की होने की वजह से नजर का मकसद अच्छी तरह पूरा नहीं होता। उस दौर में लड़कों की नजर दी जाती थी ताकि वो हैकल की खिदमत करें, सिर्फ इबादत के लिए वक्फ हों और दुनिया से कट जाएं। व इन्नी, और बिलाशुबा मैंने, सम्मैतुहा, नाम रखा है इसका, मरियमा, मरियम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनका नाम रखा। इससे पता चलता है कि पैदाइश के वक्त बच्चे का नाम रखना जायज़ है। माँ अपने बच्चे का नाम रख सकती है, शर्त यह है कि बाप को ये बात नापसंद ना हो। हाफिज इब्ने कय्युम ने पहले, तीसरे और 7वें रोज़ नाम रखने को दुरुस्त करार दिया है। व इन्नी, और यकीनन मैंने, उईज़ुहा बिका, तेरी पनाह में देती हूँ, व ज़ुर्रियतहा, और इसकी औलाद को, मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से, और यकीनन मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। ये बात मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल के खलूस को जाहिर करती है। अपनी औलाद के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ चाहे वो ये है कि अल्लाह ताला उसे शैतान मरदूद से बचाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान उसे पैदा होते ही छूता है, जिससे वो बच्चा चलाता है, सवाए मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो, व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। ये कलमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के हाथ लगाने से बचा लिया। सही बुखारी 4548। फ़तक़ब्बलहा, तो कबूल कर लिया उसे, रब्बुहा, उसके रब ने, बिकबूलिन हसनिन, अच्छी कबूलियत के साथ, व अम्बतहा, और परवरिश की उसकी, नबातन हसनन, अच्छी परवरिश। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नज़र के तौर पर कबूल फरमाया और उन्हें और उनकी औलाद को शैतान से महफूज फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश अच्छे तरीके से की। उनके माँ के दिल में जो इखलास था और अल्लाह ताला का होकर रहने का जो जज्बा था, ये उसका सिला था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को न फ़ख्रुह के लिए, कलमतुल्लाह की वालिदा बनने के लिए तैयार करना था, तो अल्लाह ताला ने उनकी खूब अच्छी तरबियत की, उम्दा तरीके से उनकी परवरिश की। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि वो कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, दुनिया की सबसे बेहतर औरत मरियम बिन्त इमरान और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थी। सही बुखारी 3432। वकफ़लहा ज़करिया, और ज़करिया को उसका सरपरस्त बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सरपरस्त बनाया गया, यानी ये अल्लाह ताला का फैसला था कि आले हारून में से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम की नशोनुमा और तरबियत के लिए मुंतखब किया जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की वजह से मरियम अलैहिस्सलाम की जिस्मानी और इखलाकी तरबियत बहुत अच्छी हुई। कुल्लमा, जब कभी, दखला अलैहा ज़करिया, दाखिल होता ज़करिया, अल मेहराबा, मेहराब में, वाजदा, पाता, इंदहा, उसके पास, रिज़्क़न, कोई रिज़्क़। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की थी। वो जब कभी आपके पास मेहराब में यानी उनकी इबादत गाह में दाखिल होते तो उनके पास जन्नत के फल पाते। गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में होते। काला या मरियमु, वो पूछते, ए मरियम, अन्ना लकी हाजा, ये तेरे पास कहाँ से आया। कालत, वो कहती, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला के पास से है। वो पूछते, मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया। वो कहती, ये अल्लाह ताला के पास से है। ये अल्फाज उनके अपने रब से ताल्लुक़ की वजाहत करते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह किया कि इसमें उनकी मेहनत और मुशक्क़त शामिल नहीं है, बल्कि ये रिज़्क़ उन्हें अल्लाह ताला ने करामत के तौर पर अता फरमाया है। इन अल्लाह, यकीनन अल्लाह, यर्ज़ुकु, रिज़्क़ अता फरमाता है, मन यशाउ, जिसको चाहता है, बिगैर हिसाब, बेहिसाब। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के रिज़्क़ से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हैरत पर अपने बेहिसाब रिज़्क़ का यकीन दिलाया है।
ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ کیا گیا ہوگا. سورہ الطلاق آیت 2 and 3. ہنالکا اسی جگہ دعا زکریا دعا مانگی زکریا نے ربہ اپنے رب سے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی. اولاد کی تمنا ایک فطری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس فطری تمنا پر کی ہے کہ اس کے بعد کوئی اس کا جانشین ہو. حضرت مریم علیہ السلام جیسی صالح لڑکی اور ان کے پاس غیر معمولی رزق کی کرامت دیکھ کر ان کے دل کے اندر امید پیدا ہوئی. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب حبلی عطا کر مجھے من لدنکا اپنے پاس سے ذریتن طیباتن پاکیزہ اولاد انکا بے شک سمیع الدعا تو خوب دعا کا سننے والا ہے. اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما یعنی خوش اخلاق اور خوش اتوار یعنی دینی اور دنیاوی نعمتوں کی تکمیل ہو جائے. حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کے لیے دعا کرنے کا خیال بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بوڑھا اور ان کی بیوی کو بانجھ ہونے کے باوجود اولاد عطا کر دے گا. بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ السمیع الدعا ہے یعنی دعاؤں کا سننے والا ہے. یہی یقین انسان کے اندر توکل پیدا کرتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے لگتا ہے اور اس کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور اس طرح پھر وہ سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی چلائے آمین. فنادتہ الملائکۃ پس پکارا اسے فرشتوں نے وہوا جبکہ وہ قائم یصلی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب محراب میں. چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ اپنے عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. ان اللہ بے شک اللہ یبشرک خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ یحییٰ کی مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے بکلمات ایک کلمے کی من اللہ کی طرف سے وسیدن اور سردار ہوگا وحسورن اور پاک باز ونبیًا اور نبی ہوگا من الصالحین نیک لوگوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی. بچے کا نام خود یحییٰ رکھا اور بتایا کہ آج سے پہلے کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا گیا. یحییٰ نام اس لیے تجویز ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندگی انہیں دے گا. مصدقاً سے مراد ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی. اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. وسیدن اور سردار سے مراد بنی اسرائیل کا سردار وہ ہوگا قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی صفات سے نوازے گا کہ آپ سردار بنیں گے قوم کی رہنمائی کریں گے لوگ اپنے معاملات میں آپ سے رہنمائی لیں گے. وحسورن اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا یعنی نہ ان کی عورتوں کی طرف رغبت ہوگی نہ گناہ کے کاموں کی طرف. نکاح نہ کرنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اللہ تعالیٰ کی خدمت اور اطاعت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بے رغبتی تھی ان کی. اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا. اس سے مراد ہے کہ وہ نبی ہوگا اور پاک باز لوگوں میں سے ہوگا. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب انا یکونو کیسے ہوگا لی غلام میرے لیے بیٹا وقد بلغنی الکبر حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ پہنچا وامرأتی عاقرن اور میری بیوی بانجھ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ انہیں ایسا بیٹا ملنے کی خوشخبری دی گئی جو کامل صفات والا اور نبی ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی خوشی کی حالت میں پکار اٹھے اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. قالا فرمایا کذالک اسی طرح اللہ یفعل اللہ وہ کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے اور ان کی بیوی کے بانجھ پن کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا کرے گا. جو رب اسباب کے ساتھ اولاد دیتا ہے وہ بغیر اسباب کے اولاد دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا اور یقیناً میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. سورہ مریم آیت 9. حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بے قید ہے. وہ ظاہری اسباب کے بغیر بھی اپنا کام کر سکتا ہے. بڑھاپا اور بانجھ پن اس کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکتے. قالا اس نے کہا رب اجعل لی اے میرے رب بنا میرے لیے آیاتن کوئی نشانی. حضرت زکریا علیہ السلام نے نشانی اس لیے مانگی کہ ان کے ہاں ولادت ایک غیر معمولی واقعہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ جب یہ غیر معمولی واقعہ پیش آئے تو انہیں پیشگی اطلاع ہو جائے. اولاد کی خوشخبری سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے شوق میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے نشانی طلب کی. قالا فرمایا آیاتک نشانی تیری اللہ
تکلم الناس کہ نہیں تم کلام کرو گے لوگوں سے ثلاثۃ ایامن 3 دن تک الا رمزن مگر اشارے سے۔ بچے کی ولادت کے لیے یہ نشانی مقرر کی گئی کہ 3 دن کے لیے زبان بندی ہو جائے گی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے مگر کچھ اشاروں کے سوا بات نہیں کر سکیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرن اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، وَسَبِّحْ اور اس کی تسبیح بیان کرو، بالعشی شام کے وقت، والابکاری اور صبح کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ خاموشی میں کثرت سے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو تاکہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے اور مزید شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کا اصل مقصد عیسائیوں کے عقیدے کی غلطی کو واضح کرنا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزے سے ہو سکتی ہے اور انہیں الہ نہیں بنایا گیا تو حضرت مسیح علیہ السلام اپنی غیر معمولی پیدائش پر الہ کیسے ہو گئے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ نے چن لیا تجھے وطہرکی اور پاک کیا تجھے واصطفاکی اور چن لیا آپ کو علی النساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا، اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے اندر اپنی ایک روح ڈالنے والے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی تھی، وطہرکی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حیض، نفاس، مردوں کے چھونے اور برے اخلاق سے پاک کیا، گناہوں اور ایسی خرابیوں سے پاک کیا جو ان کی شان میں کمی کا باعث بن سکتی تھی، اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ جہان سے مراد ساری عورتوں پر فضیلت ہے ان کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی، مردوں میں سے تو بہت کامل ہو گزرے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم 2431۔ یا مریم اے مریم اقنتی لربک اپنے رب کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو۔ قنوت سے مراد خشوع اور خضوع کے ساتھ اطاعت پر مسلسل قائم رہنا ہے۔ وسجدی اور سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو عبادت کا حکم دیا گیا تو خاص طور پر رکوع اور سجدے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عبادت میں رکوع اور سجدے کا مقام دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ رکوع اور سجدے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد ہے کہ بیت المقدس میں باجماعت نماز کے لیے حاضری دو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت پر مسلسل قائم رہیں اور عبادت میں مصروف رہیں اور ایسی زندگی بسر کریں جو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی نصیب فرمائے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔